اب ہم امپائر کی اس پارٹ 2 سیریز کے حوالے سے بحث جاری رکھیں گے۔ تو جب گلوبل ساؤتھ کے لکھاری یا مورخین اس بات کی بات کرتے ہیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی، اور وہ جب امپیریلزم کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امپیریلزم کے حوالے سے جو بڑے پیمانے پہ بروٹیلٹیز ہوئیں ان کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ہارورڈ زین، کرسٹوفر کلارک، رائے کسانڈرا اور دوسرے لوگوں نے بتایا کہ ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں کتنے بڑے پیمانے پہ لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ میں بھی مقامی آبادی کو سبجوگیٹ کیا گیا اور ان کو بھی بڑے پیمانے پہ قتل کیا گیا یا وہ بھی بیماریوں کی وجہ سے مارے گئے۔ ہندوستان کے حوالے سے ششی تھرور کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو فیمنس آئیں 35 ملین لوگ اس میں مارے گئے۔ کچھ مفکرین تو ایون کہتے ہیں کہ برطانوی امپیریل گورنمنٹ جو تھی وہ 100 ملین انڈینز کی موت کی ذمہ دار ہے۔ یہ بہرحال ایک کنٹروورشل فگر ہے، لیکن کچھ اس طرح کا فگرز بھی لے کر آتے ہیں کہ برطانیہ نے جو ہے اپنے حکومت کے دوران، بلکہ یہ حکومت کا کچھ مخصوص ٹائم ہے جس کو وہ بتاتے ہیں، اس میں اتنے بڑی تعداد میں مار گئے۔ چرچل کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب ہندوستان میں لوگ مر رہے تھے اس کے باوجود وہ وہاں سے فوڈ امپورٹ کر رہا تھا اور وہاں کے مقامی لوگوں کو نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کو بتایا گیا کہ لوگ مر رہے ہیں تو اس نے کہا گاندھی کیوں نہیں مر رہا۔ اسی طرح اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ ہندوستانی ریبٹس کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں، اور ایک طریقے سے اس نے اوور پاپولیشن پر یہ بات جو ہے وہ ڈال دی۔ تو ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر آپ جب کسی ملک کے رائس کا دیکھیں، امپائرس کے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں، تو ہندوستان میں تو ایک بڑی آبادی ماری گئی، اور وہ قحط کے حوالے سے خصوصاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ مغلوں کے دور میں جب قحط آتا تھا تو وہ ٹیکس معاف کر دیا کرتے تھے، جبکہ برٹش امپائر کے دور میں جب ٹیکس آیا تو بہت سارے مورخین کا دعویٰ ہے کہ وہ ٹیکس معاف نہیں کیا گیا، جس سے صورتحال زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوئی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ اسپین اور پورچگال کے امپیریلزم کا موازنہ کریں، یہ ایک بہت زیادہ کوئی ترقی یافتہ ممالک نہیں تھے 1492 سے پہلے، اور تقریباً 13 سینچری کے بعد کچھ لوگ مفکرین کے خیال میں 14 سینچری میں تقریباً پورچگال مانسی موسیٰ کی سونے کی شہرت سن کر جو ہے پرتگال کے ایکسپلورر نکلے پہلے، اور بنیادی طور پہ ان کی لالچ سونا تھی، کوئی سائنٹیفک ٹیکنالوجی، کوئی انلائٹنڈ تھاٹس نہیں تھے۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد اسپین نکلا 1492 میں، اور انہوں نے ایسٹیک، انکاز اور مایا ایمپائرس کو لوٹا گیا ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ میں، برازیل پہ قبضہ کیا پورچگال نے، اور بہت سارے علاقوں پہ اسپین نے قبضہ کیا۔ اور اسپین کے جو لٹیرے تھے یا اسپین کے جو آفیشلز تھے، وہ جب سونا لوٹ کے لاتے تھے، چاندی لوٹ کے لاتے تھے، دوسرے وسائل لوٹ کے لاتے تھے، غلام بھی شروع میں وہ لے کر آئے، تو ان کو جو ہے وہ پھر برطانیہ، فرانس اور دوسرے ممالک کے جو پائریٹس تھے وہ لوٹتے تھے، اور ان میں ایک مشہور پائریٹس تھا فرانسس ڈریک، جس کو نائٹ ہوڈ کا بھی خطاب دیا گیا، اور وہ کہا جاتا ہے وہ ایڈمرل کے عہدے پر بھی ہوا، وہ بھی ایک لٹیرا تھا۔ تو اگر بہت سارے مورخین کا خیال ہے کہ اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھیں کہ 15 سینچری سے شروع ہوتی ہے لوٹ مار، اور رادر 14 سینچری میں، 14 اور 15 سینچری میں یہ شروع کر دیتے ہیں، پہلے پرتگال اور پھر اسپین، اور پھر ان کا ایک وقت میں دونوں کا ملاپ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ان لوٹ مار کے حوالے سے مذہبی رہنما ان میں افہام و تفہیم بھی کرا دیتے ہیں کہ آپ فلاں علاقوں کو لوٹیں اور آپ فلاں کو لوٹیں۔ تو 15 سینچری میں، 15 سینچری کے اینڈ اور 16 سینچری میں یہ سپر پاور ہوتے ہیں۔ بعد میں نیدرلینڈ اس لوٹ مار میں کود جاتا ہے تو وہ بھی سپر پاور ہو جاتا ہے، خوشحال بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانس اور برطانیہ اس میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری یورپین ممالک آتے ہیں، وہ بھی خوشحال ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بیلجیم کا شمار بھی دنیا کے، اگر آپ 40-50 امیر ممالک کی لسٹ بنائیں، وہاں لیوپول پر کہا جاتا ہے کہ اس نے بیلجیم کانگو میں بہت ظلم کیا۔ کچھ آتھر تو کہتے ہیں کہ تقریباً اس نے 10 ملین کے قریب لوگ مارے وہاں پر، 1 ملین سے زیادہ کو معذور کیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تھا کہ یورپ میں جو ہے، یورپ کے کچھ علاقوں میں یہ افریقی غلام کو لے کر آتے تھے اور ان کو پنجروں میں بند کرتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بیلجیم میں ایسا بھی ہوا کہ 10-10 11-11 سال کے بچوں کو ان کے والد کے سامنے جو ہے وہ قتل کیا گیا، ان پر گولی چلائی گئی،
والد کو ایک ٹارگیٹ دیا گیا پلانٹیشن کا، اور پلانٹیشن کا وہ جب ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو گولی ماری۔ تو گلوبل ساؤتھ کے رائٹرز کا خیال یہ ہے کہ یورپ اور جو گلوبل نارتھ میں جو ڈیولپمنٹ ہے، اسپیشلی یو ایس میں، کینیڈا میں، یا نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں، وہ غلامی کی وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انگلینڈ میں بڑی بڑی انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں، بینکس کو دیکھیں، تعلیمی اداروں کو دیکھیں، ایون اخبار جیسے گارڈین اخبار ہے، گارڈین مانچسٹر کے جو مالکان تھے وہ بھی غلامی میں انوالو تھے۔ بہت ساری ایلیٹس یونیورسٹیز ہیں، روڈ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بروٹل کالونائزر تھا، اور بہت سارے یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ میں، یا یونیورسٹی سے جو ملحقہ کالجز ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کلونیلسٹ کا جو ہے وہ رول رہا ہے۔ امریکی مورخ ہاورڈ زن، اور یہ خالی گلوبل ساؤتھ کے رائٹر نہیں کہتے، امریکی مورخ ہاورڈ زن جس کی پیپلز ہسٹری آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ کی 1 ملین سے زیادہ کاپیز بکی ہیں، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یورپ اور نارتھ امریکہ میں کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوتی اگر پلانٹیشن نہیں ہوتی، اور کوئی پلانٹیشن نہیں ہوتی اگر سلیوری نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پہ جو کیش کراپس تھیں، ٹوبیکو تھا، رائس تھا، شوگر تھا، کاٹن تھا، ان میں بڑے پیمانے پہ غلام استعمال کیے گئے۔ نہ صرف غلام استعمال کیے گئے بلکہ بڑے پیمانے پہ یورپ سے بھی انڈینچرڈ لیبر جو ہے ان کو لایا گیا، اور انڈینچرڈ لیبررز کو صرف 1 ملین کے قریب آئرلینڈ سے لائے گئے۔ اسی طرح آئرلینڈ میں بھی جو ہے وہ جو آئرش آتھرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی بڑے پیمانے پر استحصال کیا گیا، یہاں پر بھی سامراجی پالیسیز نے قحط یا فیمنس کو مسلط کیا، جس میں 1 ملین سے زیادہ آئرش جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اور آئرلینڈ کی جو آبادی جو ہے 100 150 200 سال پہلے تھی، اب وہ جا کر تقریباً اتنی آبادی ہوئی ہے۔ اور اس فیمنس کی وجہ سے آئرلینڈ کے لوگوں نے بڑے پیمانے پہ ہجرت بھی کی، انڈینچرڈ لیبر میں بھی گئے، اسی لیے آپ کو آج یو ایس میں بھی آئرش لوگوں کی ایک بڑی آبادی نظر آتی ہے۔ تو جہاں نیل فرگوسن، جیمز لارنس اور دوسرے لوگ اس بات کا دفاع کریں گے کہ جی یہ امپائر بنیادی طور پہ اس لیے تھی کہ یورپ میں سائنٹیفک ٹیکنالوجی تھی، فری تھاٹس تھا، ڈیموکریسی تھی، فری مارکیٹ اکانومی تھی، انسٹیٹیوشن تھے، رولز آف لا تھے۔ اسپیشلی نیل فرگوسن رول آف لا کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن گلوبل ساؤتھ کے جو لکھاری ہیں، جو مورخین ہیں، جو ناقدین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی رول آف لا یا قانون کی حکمرانی کے کس اصول کے تحت جو ہے آپ کسی ملک سے نکل کے دوسرے ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ رول آف لا کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کی سوورنٹی کا، اقتدار اعلیٰ کا احترام کریں۔ تاہم گلوبل ساؤتھ میں کچھ ایسے بھی لکھاری ہیں جو امپائر کا دفاع کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ امپائر کے حوالے سے رونا پیٹنا یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے کرپٹ لیڈرز ہیں، وہ اپنی باتیں چھپاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ افریقہ کے کئی ممالک میں عجیب و غریب رسم و رواج تھے، اگر وہاں پہ کلونیل پاورز نہیں آتے وہ آج بھی موجود رہتے۔ اسی طرح ساؤتھ سینٹرل امریکہ میں بہت سارے ایسی رسم و رواج تھیں جس میں آدم خوری بھی تھی، جس میں انسانی سیکریفائس بھی تھی۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ سالانہ 15,000 لوگوں کو سیکریفائس کیا جاتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 80,000 لوگوں کو سیکریفائس کیا جاتا تھا، اور یورپینز کے وہاں جانے کی وجہ سے ان یہ رسم و رواج ختم ہوئیں۔ بالکل اسی طرح ہندوستان میں ستی کا حوالہ دیا جاتا ہے، آنر کلنگ کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ بہت سارے راجپوت اور ٹرائبز جو تھے وہ اپنی خواتین و بچوں کو مار دیا کرتے تھے، خواتین کو زندہ جلایا جاتا تھا ستی کے نام پر۔ اور ہندوستان میں جو ذات پات کا سسٹم تھا اس کو کلونیل امپائر نے بڑا توڑا، ورنہ کوئی دلت تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ سرکاری نوکر بنے۔ پارلیمنٹ تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ ایک کلونیل امپائر کے آنے کی وجہ سے نچلی ذات کے ہندوؤں کو یا دلتوں کو بھی اس بات کی اپرچونٹی ملی کہ وہ کسی نہ کسی طرح تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ اور بالکل اسی طرح وہ بھی اس بات کا دفاع کرتے ہیں کہ بہت سارے مقامی حکمراں جو تھے وہ کرپٹ تھے، اور کوئی قانون کی حکمرانی نہیں تھی۔ بادشاہ جس کو چاہتا تھا وہ قتل کروا سکتا تھا، جس کو چاہتا بلائنڈ کروا سکتا تھا، مقامی شہزادے جس کو چاہے غیر انسانی پنشمنٹ دے سکتے تھے۔ بعد میں یہ جب میجسٹریٹ کا سسٹم آیا، جوڈیشری آئی، باقاعدہ ادارے بنے، تو حکمرانوں کے پاورز پر قدغن لگی۔
تو یہ دونوں طرف کے نقطۂ نظر ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ اس میں پھر اپنے حوالے سے اپنی رائے، اپنی ریسرچ خود کر سکتے ہیں۔ یہ پارٹ 2 تھا، ہم پارٹ 3 کو کنٹینیو کریں گے، جس میں ہم اب ریپریشنز کی بات کریں گے کہ اب ہرجانہ مانگا جا رہا ہے۔